کسی زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس پر بادشاہ شاہ سکندر کی حکمرانی تھی۔ سلطنت دولت، فوج اور محلوں کی شان و شوکت میں بے مثال تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی: عدل۔ بادشاہ سکندر شروع میں نرم دل تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ غرور، دولت اور طاقت نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ اب وہ رعایا کی بات سننے کے بجائے صرف اپنی مرضی کو قانون سمجھتا تھا۔ دربار میں جو بھی اس کی مخالفت کرتا، اسے قید یا جلا وطن کر دیا جاتا۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا، وزیر حارث۔ وہ نہایت دانا، سچا اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ اکثر بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا: بادشاہ سلامت، رعایا اللہ کی امانت ہوتی ہے، اگر ان پر ظلم ہوگا تو تخت بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ مگر بادشاہ اس کی بات سن کر ہنس دیتا: حارث، سلطنت تلوار سے چلتی ہے، نصیحت سے نہیں۔ بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیے، کسانوں سے اناج کا بڑا حصہ چھین لیا جاتا، مزدوروں سے جبری مشقت لی جاتی، اور جو انکار کرتا اسے کوڑے لگتے۔ ایک دن ایک بوڑھا کسان دربار میں آیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا: بادشاہ سلامت، میرے بچے بھوکے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دے سکتے، رحم کریں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے باہر لے جاؤ اور مثال بنا دو تاکہ آئندہ کوئی رعایا دربار میں آ کر شکایت نہ کرے۔ وزیر حارث نے آگے بڑھ کر کہا: بادشاہ سلامت، رحم کریں، یہ بوڑھا ہے، اس پر ظلم سلطنت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے تیز نظر سے وزیر کو دیکھا: حارث، تمہیں رعایا کی فکر ہے یا اپنی وزارت کی؟ وزیر خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں درد بڑھتا گیا۔ وزیر حارث رات کو اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور دعا کرتا: یا اللہ، اس بادشاہ کے دل کو نرم کر دے، ورنہ یہ سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ایک دن اس نے عام لباس پہنا اور شہر کی گلیوں میں نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بچے ننگے پاؤں گھوم رہے تھے، عورتیں روٹی کے لیے قطاروں میں کھڑی تھیں۔ ایک عورت اپنے بیمار بچے کو گود میں اٹھائے رو رہی تھی: اگر بادشاہ نے ٹیکس کم نہ کیے تو ہم سب مر جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک سال ایسا آیا جب بارش کم ہوئی اور فصلیں خراب ہو گئیں۔ اناج کی قلت ہو گئی۔ رعایا پہلے ہی غریب تھیں، اب بھوک نے انہیں مزید کمزور کر دیا۔ وزیر حارث نے بادشاہ سے کہا: بادشاہ سلامت، اس سال ٹیکس معاف کر دیں، ورنہ لوگ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا: خزانہ خالی ہو جائے گا، فوج کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں، ٹیکس پہلے کی طرح وصول کیا جائے گا۔ چند ہی مہینوں میں شہر میں قحط پھیل گیا۔ لوگ سڑکوں پر گرنے لگے، بیماریاں پھیل گئیں۔ ایک رات بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ محل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے دور سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے محافظ کو حکم دیا: جا کر دیکھو یہ شور کیوں ہے؟ محافظ واپس آیا اور بولا: بادشاہ سلامت، ایک عورت کا بچہ بھوک سے مر گیا ہے، وہ رو رہی ہے۔ بادشاہ کچھ لمحے خاموش رہا، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا: یہ سب قسمت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر اس رات اسے عجیب خواب آیا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اندھیری وادی میں کھڑا ہے، چاروں طرف آگ اور چیخیں ہیں۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص آیا، وہی کسان جسے اس نے کوڑے لگوائے تھے۔ بوڑھے نے کہا: بادشاہ، آج تیرا تخت کہاں ہے؟ آج تیرا غرور کہاں ہے؟ پھر ایک آواز گونجی: ظالم حکمرانوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بادشاہ گھبرا کر جاگ گیا، اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اگلی صبح وزیر حارث دربار میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آہستہ آواز میں کہا: حارث، کیا میں واقعی ظالم ہوں؟ وزیر نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا: بادشاہ سلامت، آپ نے ہمیشہ طاقت کو انصاف پر ترجیح دی ہے۔ رعایا آپ سے خوف کھاتی ہے، محبت نہیں کرتی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح بادشاہ کے دل میں لگے۔ رعایا کے درمیان بادشاہ نے پہلی بار محل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عام کپڑے پہنے اور وزیر کے ساتھ شہر کی گلیوں میں گیا۔ اس نے دیکھا بھوکے بچے، خالی بازار، بیمار بوڑھے
एक छोटा लड़का अपनी माँ से पूछ रहा था, अम्मा, बादशाह हमें रोटी क्यों नहीं देता? क्या वो हमसे नाराज है? ये सुनकर बादशाह के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने उसी वक्त फैसला किया कि वो जुल्म खत्म करेगा। वो महल वापस आया और फौरन दरबार बुलाया। आज से तमाम जालिमाना टैक्स खत्म किए जाते हैं। कैदियों को रिहा किया जाए। खजाने के दरवाजे रियाया के लिए खोल दिए जाएं। दरबार में खामोशी छा गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन बादशाह शहर के बड़े मैदान में गया और रियाया को जमा किया। वो बुलंद आवाज में बोला, ऐ मेरी रियाया, मैंने तुम पर जुल्म किया। मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं और तुम सबसे भी। अगर तुम मुझे माफ कर दो। लोग हैरान रह गए। फिर एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, अगर बादशाह वाकई बदल गया है तो हम उसे माफ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा मैदान अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।